پر انسان آج ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. ہواؤں پر اس کا کنٹرول ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے رابطے کا بھی آپ دیکھیے، فونوں کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کوئی ہے اس سے بات ہو رہی ہے، سیکنڈوں میں فوراً آپ کا اتصال ہو رہا ہے، کنیکٹ ہو رہے ہیں اس سے اور بات ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں چونکہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں اسی لیے اس کی اجازت ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے تو اس دور میں زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا. نہ ویسے مکانات ہیں جیسے حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں تھے، نہ ویسی رہائش ہے، نہ ویسا قیام ہے، نہ ویسا طعام ہے. کھانے کا بھی کیا حال ہے دیکھیے، اس وقت ایسے پرتکلف اور مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھی. صحابہ اکرام سوکھی روٹی کھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے، لیکن اب جب کھانا تناول فرماتے تو سوکھی روٹی ہوتی تھی، اس کو پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، حالانکہ خلیفہ وقت ہے. تو بہرحال جو چیزیں شریعت کے اصول سے نہیں ٹکراتی ہیں وہ بعد میں اگر ایجاد ہو رہی ہیں اور اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں تو ان کو اجازت ہے، بشرط ہے کہ شریعت کے کسی قاعدے سے وہ نہ ٹکرائے. اس کی وجہ سے کوئی سنت چھوٹ جا رہی ہے یا شریعت کا کوئی قاعدہ ٹکرا رہا ہے تو جب اس کو غلط کہیں گے. جی اب ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا، اب یہ جو ایجاد ہو گئی ہے یہ خلاف سنت کہیں گے، اب اس کو زیادہ سے زیادہ حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے، سنت کے خلاف ہے. حضور پاک علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ نیچے بیٹھ کر کھانے کا تھا. اس میں تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اللہ کے حضور اپنے عاجزی کا اظہار ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پہ رکھ کے کھانے سے منع فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے. جی مفتی صاحب کے اونچائی پہ رکھ کے جو ہے کھانے سے منع کیا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تو اس لحاظ سے بھی کیونکہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے اونچائی پر ہوتا ہے تو پھر کھانا کیا منع ہونا چاہیے؟ منع ہے کھانا، لیکن حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے آپ، سنت کے خلاف ہے کہیں گے بس. حدیث نمبر 2161. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول 7 مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث المنهال بن عمرو. مزاج پرسی کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ کسی ایسے بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت نہیں آیا اور 7 بار یوں کہتا ہے میں اللہ بزرگ برتر اور عرش عظیم کے رب سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو شفا عطا فرمائے، تو مریض تندرست ہو جاتا ہے. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے منہال بن عمرو کی روایت سے پہچانتے ہیں. مطلب جو شخص کسی ایسے مریض کی، ایسے بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، صرف بیمار ہوا ہے، تو ایسے مریض کے پاس جا کر 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو، اس بیمار کو عافیت عطا فرماتا ہے، صحت اور شفا عطا فرماتا ہے. البتہ موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو، ایک اٹل حقیقت ہے. حدیث نمبر 2162. حدثنا احمد بن سعید الاشقر الرباطی حدثنا روح بن عبادة حدثنا مرزوق ابو عبداللہ الشامی حدثنا سعید رجل من اہل شامی اخبرنا ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصاب احدکم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 53 وإن لم يبرأ في 50 ف7 فإن لم يبرأ في 7 ف9 فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب. بخار کا علاج. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار آ جائے، اور یہ بخار کیا ہے، آگ کا ایک توڑا ہے، جیسے اس سے پہلے گزر چکا کہ جہنم کا جوش ہے، جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، تو اس کو پانی سے بھجائے اور ایک بہتی ہوئی نہر میں اس کے بہنے والی جانب کی طرف منہ کر کے دیر تک کھڑا رہے. بہتی ہوئی نہر کے پاس جس طرف سے پانی بہہ رہا ہے نہر کا، اس طرف رخ کر کے دیر تک ٹھہرا رہے اور کہے اللہ کے نام سے یا اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کو سچا کر دکھا، اپنے رسول کی تصدیق کر.
طلوع صبح کے بعد، یعنی صبح ہونے کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر صادق کے وقت، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ایسے وقت بہتی ہوئی نہر کے پاس جہاں سے پانی آ رہا ہے اس طرف رخ کر کے ٹھہر کر یہ دعا پڑھے. اس طرف یعنی پانی کے نیچے کھڑے ہو کر، پانی کے نیچے کھڑے ہو کر. اب جیسے بحری نہر، آج کل جو ہے لیٹسٹ شاورز وغیرہ آگے دیکھیں، جی ہاں، تو شاور کھول کے اس کے نیچے جو ہے جسم پر پانی بہانا چاہیے، جی بہاتے ہوئے ایسا یہ دعا پڑھنا چاہیے. نہیں، یہاں بہتی ہوئی نہر کا ذکر ہے. تالاب ہے، نہر ہے، جھیل ہے، کنٹا ہے، ایسے جو قریب میں جو ہیں وہاں پر ٹھہر کر ایسا عمل کرے. اس میں 3 دن تک 3 غوطے لگائے. اگر 3 دنوں میں تندرست نہ ہو تو 5 دن یہ عمل کرے. اگر 5 دنوں میں بھی صحت نہ ہو تو 7 دن ایسا کرے. اگر 7 دنوں میں بھی شفا نہ ہو، 7 دن کے بعد بھی اگر بخار برقرار رہے تو 9 دن تک یہ عمل کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے بخار 9 دن سے آگے نہ بڑھے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو صحت اور شفا عطا ہوگی. تو چونکہ بخار گرم ہوتا ہے، اس کا علاج ٹھنڈا، علاج بھی ضد کہتے ہیں، ضد کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. حدیث یعنی بخار کم ہونے کی گارنٹی اور ضمانت ہے، ضمانت ہے اس میں. ان تمام چیزوں میں دیکھیے اصل سب سے اہم چیز یقین ہے. بس یقین کامل اگر ہو گیا انسان کا تو وہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طریقے کو بھی اختیار کرے گا کامیاب رہے گا. اب لوگوں کے اندر یقین کمزور ہو گیا ہے. اب یعنی اس حدیث سے مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی، صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی جی کہ سائنس بھی مجبور ہو گئی ہے. جی کیونکہ جہاں پر نیمونیا کچھ ایسے خطرناک جو ہے ڈینجر بخار ہوتے ہیں جی، اگر وہ آ جائے تو پھر وہ سوائے موت کے اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہے وہ بخار کا جی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی علاج بتا دیے ہیں جی. 3 دن 5 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ 9 دن، بس 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا. وہ دعا پڑھنا چاہیے اور وہ نہر کے پاس جو ہے غوطے لگانا چاہیے جی. انشاءاللہ اس کو صحت ہو جائیں گے. لیکن یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے. یقین کامل ہو اور وہ ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو قیامت تک، نئے نئے قسم کے بخار، انتہائی ڈینجر بخار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ضرور کم ہو جائیں گا انشاءاللہ. جی کیا بات ہے. حدیث نمبر 2163 باب التداوی بالرماد، راکھ کے ذریعے زخم کا علاج کرنے کا بیان. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابی حازم قال سئل سهل بن سعد وانا اسمع بأي شيء دوبي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي ياتي بالماء في ترسه وفاطمه تغسل عنه الدم واحرق له حصير فحشي به جرحه قال ويس هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو حازم فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس چیز کے ذریعے کیا گیا. جنگ احد میں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تھے. آپ کی جو لوہے کی ٹوپی تھی آپ جو پہنے ہوئے تھے میدان جنگ میں، وہ آپ کے سر میں دھنس گئی تھی. تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا اب کوئی نہیں رہا. جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس وقت صرف میں بتا سکتا ہوں وہ چیز بولے. حضرت سہل بن سعد کیونکہ ایک جگہ بھی بخاری شریف میں جی آپ فرمائے کہ وہ جو ممبر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا گیا ہے وہ کون سی لکڑی کا ہے، کون سے مقام کا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے. جی تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر صحابہ بیان کرتے تھے کہ بھئی ایک چیز میرے پاس ایسی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اب کوئی اور بتانے والا نہیں ملے گا. تو یہ بطور فخر نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ایک اہم چیز ہے اور لوگوں کے شوق کا بھی اس میں اظہار ہو رہا ہے کہ جو پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. حضرت سہل نے فرمایا اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا اب کوئی نہیں رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور حضرت خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خون کو دھوتی تھیں اور ایک بوریا جلا کر آپ کا زخم بھرا گیا. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو خون نکل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم کو دھو رہی تھی اور اس کے بعد پھر ایک حصیر بوریا جلا کر آپ کا زخم بھرا گیا. زخم میں وہ راکھ ڈال دی گئی. تو اس کے زخم کا علاج راکھ کے ذریعے بھی کیا جاتا تھا پہلے. یہ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدیث نمبر 2164 حدثنا عبداللہ بن سعید الاشج حدثنا عقبۃ بن خالد السکونی عن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم التیمی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في اجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه هذا حدیث حسن هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی طمع دلاؤ، یعنی فنفسوا له في اجله، تم اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے کہو۔ یہ تقدیر کو تو نہیں بدل سکتی لیکن اس کے دل کو خوش کرتی ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ ڈھارس بندھانا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ہمت دلانا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ پہنچتے ہی دیکھتے ارے کیا حالت ہو گئی میاں، بولتے پریشان ہو جاتا بیمار۔ تو ایسا بولنے کے بجائے ارے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے موٹے بیماریاں آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور فوراً گھر واپس ہو جائیں گے دواخانے سے بہت جلد۔ یہ ہمت دلانا چاہیے، ڈھارس بندھانا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، اس کی اگر موت کا وقت مقرر ہے، اس بیماری میں مرنے والا ہے، دواخانے میں ہی آئی سی یو میں اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ہو کر رہے گی، لیکن کم سے کم اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ارے بھائی سب ہمت دلا رہے ہیں تو اس کی بھی ہمت بندھے گی، اگرچہ کہ اس کا وقت آ چکا ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی بیمار ہے اس کو دیکھتے ہی ڈرا دے رہے ہیں، ارے کیا ہے ایسی حالت ہو گئی، بھروسہ کم دکھ رہا میاں ایسا بول کے، تو اور ہیبت کھا جاتا ہے انسان۔ تو کسی کو ہیبت دلانے کے بجائے، ڈرانے کے بجائے، پریشان کرنے کے بجائے، یہ اسلامی تعلیمات دیکھیے، ایک بیمار کے پاس گئے، موت کا وقت آ بھی چکا ہے، لیکن یہ تلقین ہے فنفسوا له في اجله، زندگی کی طمع دلاؤ۔ ارے بہت سارے کام باقی ہے، بھی آپ کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ سے اللہ یہ کام لینے والا ہے، ایسا بول کے اس کو ہمت دلا رہے ہیں آپ۔ تو اس سے اس کی تقدیر میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اس کی موت کا وقت اگر مقرر ہے، انتقال ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، لیکن کم سے کم اس کا دل تو خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا بھی نیکی ہے، کسی کو خوش کرنا، مسرت کی خبر سنانا اور اس کی ہمت افزائی کرنا، یہ بھی نیکی میں داخل ہے اسلام میں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ بیمار کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کو ہمت دلانا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دینا نہیں چاہیے بلکہ ہمت دلانا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے جی کہ سائیکالوجیکل بھی انسان کو جو ہے نا بڑا فرق پڑتا ہے، اگرچہ کہ بہت خطرناک بیماری میں